ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ کلبی، آپ واقعہ میں نے بھی کئی دفعہ بیان کیا، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا علماء سے. یہ 60 سالہ انہوں نے زندگی گزاری کفر پہ. کتنی؟ 60 سال کفر کی زندگی گزاری انہوں نے. اور اپنے قوم قبیلے کے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سردار تھے، بڑے تھے، سربراہ تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ میں بھی نبی کے قدموں میں جا کر ایمان قبول کرتا ہوں. ادھر یہ نکلے گھر سے، ادھر جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دہیہ آ رہا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے، دہیہ کلبی آ رہا ہے ایمان قبول کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ اب میرے محبوب کو جا کے آگاہ کر دو. اس کے بعد جب دہیہ داخل ہوا اللہ کے محبوب کے پاس، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی. اب اس واقعہ، یہ میں واقعہ یا ٹائم پورا کرنا مقصد نہیں ہے، میں اس سے آپ کو ایمان کی طاقت بتانا چاہتا ہوں. ایمان اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے. اس بندے کے گناہ بھی دیکھنا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کیا اس کا مقام بھی دیکھنا کہ اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جب وہ آئے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنے جسم مبارک کے اوپر اوڑھی ہوئی چادر اتاری، اس کو اس پر بٹھانے کے لیے نیچے بچھائی. تو جب اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا جاء قوم کریم فاکرموا، جب کسی قوم کا عزت مند آدمی، یعنی اس قوم کا سردار، قبیلے کا بڑا جب تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو، اس کو مرتبے پہ بٹھاؤ. جیسے ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں دنیا دار تھا، آپ نے اس کو کرسی پہ کیوں چڑھا کے بٹھایا ہوا تھا، وہ کوئی بہت بڑا کوئی مفتی عالم تو تھا نہیں. میرے بھائی دنیا میں اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو اس کو عزت دی گئی ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ابھی دہیہ کلبی ایمان تو لایا نہیں ہے، ابھی تو وہ آیا ہے. پھر اللہ کے نبی نے چادر کیوں بچھائی اور پھر فرمایا اذا جاء قوم کریم فاکرموا، جب قوم کا کوئی عزت مند سربراہ سردار آئے تو اس کی تم عزت کرو، اس کو احترام سے پیش آؤ. حضرت دہیہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی چادر اٹھائی، جھاڑا، چوما اور اللہ کے نبی کی چادر کو اپنے سر پہ رکھ دیا. فرمایا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس چادر پہ اپنے پاؤں رکھوں، مجھے آپ کلمے کی دولت سے نوازیں، مجھے کلمہ پڑھائیں. میرے بھائی ہمیں ایمان کی طاقت، ایمان کی قدر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو صدائیں یہی آ رہی ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آج ہمیں قدر نہیں ہے اس کی. یہ جو میں نے جسم پہ کپڑے پہنے ہوئے مجھے اس کی قدر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ننگے پن میں نے کبھی زندگی گزاری نہیں. جب میں دھوپ میں، بھوک ہڑتال میں ایسے ننگے پن کی زندگی گزارتا تب آج اس لباس کی مجھے قدر ہوتی. اگر ہم روٹی کھا کے ڈکار مار کے سو جاتے ہیں تو ہم قدر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی ہم نے بھوک کی زندگی گزاری نہیں ہے. حضرت دہیہ نے وہ چادر اٹھائی، سر پہ رکھی، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے ایمان کی دولت سے نوازیں. ادھر اللہ کے محبوب پیغمبر ان کو کلمہ پڑھا رہے، ادھر حضرت دہیہ کلبی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ جیسے بچے نہیں روتے باپ کے سامنے، ایسے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کیا اس شخص کو اللہ معاف کریں گے جس نے اپنے خاندان کے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہو؟ جب عرب کے اندر جہلیت تھی، اس وقت بچی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کرتے تھے. حضرت دہیہ کہتے ہیں میں نے اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے کیونکہ میں سردار تھا. جس گھر میں ہمارے قبیلے کے کوئی عورت کے بچی پیدا ہوتی میں جا کر اس کو لے کے جا کے دفن کر دیتا زندہ. وہ چیختی چلاتی رہتی. کہتے ہیں ان میں میری بچی بھی شامل تھی. کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی غم زدہ ہو گئے یہ بات سن کے. پھر فرمایا یا رسول اللہ میرے 60 سال کا کفر جو ہے کیا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا؟ کیا میں نے 60 سال اللہ کی کھلا نافرمانی کیا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا؟
جب یہ تین باتیں کی تو جبرائیل نازل ہو. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہیا کو سلام دو اللہ کی طرف سے، کہ اللہ سلام بھی کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جس نے 60 سال کی حضرت دہیا کلبی کے لیے الفاظ تھے جبرائیل لے کر آئے اللہ کی طرف سے کہ تیرے 60 سال کا کفر ہو، تیرے 60 سال کے گناہ ہو اور 70 بچیوں کا زندہ دفن کرنا ہو، جب تم نے کلمہ پڑھ کے سچے دل سے توبہ کر لی اللہ نے سارے گناہ تیرے معاف کر. اب ہم اندازہ لگائیں کہ جس نے ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا ہو اللہ کے ہاں اس کی کتنی قیمت ہوگی. یہ تو وہ تھا کہ جب حضرت دہیا کلبی اسلام کو قبول کر چکے. کہتے ہیں کہ حضرت دہیا کلبی کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ حضرت جبرائیل ان کی شکل میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد وہی لے کر آتے تھے. اللہ نے پھر ایسا مقام عطا فرمایا ان کی شکل اپنا کر حضرت جبرائیل نبی کے پاس کیا لے کر آتے تھے؟ وہی لے کر آتے تھے. وجہ کیا تھی؟ سچائی کے ساتھ ایک مرتبہ ایمان کو اپنے دل سے لگایا. میرے بھائی اللہ کے ہاں ایمان کی بڑی قیمت ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کا خیال نہیں ہے، ہمیں اس کا خوف نہیں ہے. لیکن یہ تب چلے گا پتہ جب قیامت قائم ہوگی اور پھر اللہ کا اعلان ہوگا جس نے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں چلا جائے. پھر احساس ہوگا کہ یار کیسا یہ ایمان کی قیمت کتنی بڑی ہے.